بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے وہ ناظرین جو میری یہ ویڈیو انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کریں۔ 3 مارچ 1924 کو نئی تشکیل شدہ ترک جمہوریہ کے ینگ ترک رہنماؤں نے عثمانی شاہی خاندان کے تمام افراد کی جلا وطنی کا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کا مطلب صرف جلا وطنی نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسے سفر کی شروعات تھی جن میں دنیا کے مختلف حصوں میں ان افراد کو سخت زندگی گزارنا تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ کالعدم قرار دے دی گئی تب شاہی خاندان کے 156 افراد کی ترک شہریت واپس لے لی گئی، ایسے قانون کے تحت جو کہ 3 مارچ 1924 کو ہی زبردستی ان پر لاگو کیا گیا، اور اس سے اگلے 3 دنوں میں انہیں ترکی سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان میں وہ افراد بھی تھے جو اپنے بچوں کے ساتھ جلا وطن ہوئے، اور وہ بچے بھی تھے جو اپنے والدین کے ساتھ ترکی سے نکالے گئے۔ ان میں وہ خدمت گار بھی تھے جو اپنے ان مالکوں کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور یوں جلا وطن ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ گئی۔ اس قانون کے تحت انہیں ترکی سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ 1 سال کے اندر اندر اپنے اثاثے تحلیل کر دیں ورنہ وزارت خزانہ انہیں ضبط کر لے گی۔ سلطان محمود ششم کو پہلے ہی جلا وطن کیا جا چکا تھا۔ آخری عثمانی سلطان سلطان محمود ششم وحید الدین اور ان کا خاندان 1922 میں ایک برطانوی جنگی جہاز کے ذریعے استنبول سے مالٹا گیا، اور اس جہاز کے کمانڈر سر چارلز ہیرنگٹن تھے، جبکہ برطانیہ کے کنگ جارج پنجم نے اس منصوبہ بندی میں خود ان کی مدد کی۔ مالٹا کے بعد وہ شریف مکہ حسین بن علی کی دعوت پر مکہ گئے، اور ان کا 4 سالہ سفر اٹلی میں ختم ہوا جہاں وہ 1926 میں وفات پا گئے۔ جب سلطان کی وفات ہوئی تو چرچ ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر راضی نہ ہوا، کیونکہ ان پر دکانداروں کا قرض چڑھا ہوا تھا، اور سلطان کی جیب میں اس وقت صرف 17 ٹرکش لیرہ تھے۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا گیا، جہاں انہیں سلطان سلیم اول مسجد کے باغیچے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اٹلی کے علاقے سان ریمو میں اپنے گھر کا کرایہ وہ بمشکل ادا کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنے زیورات باقی نہیں بچے تھے، جبکہ انہوں نے اٹلی کے بادشاہ کی مدد کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ استنبول میں ان کی آخری تصویر ہے، جبکہ یہ تصویر اٹلی کے علاقے سان ریمو میں ان کی آخری رہائش گاہ کی ہے۔ اس عمارت کو اب ایک جوئے کے اڈے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ آخری عثمانی سلطان اسی جگہ رہے۔ یہ ان کے مقبرے کی تصویر ہے، جبکہ سلطان عبد المجید دوئم اور ان کے خاندان کو جلا وطنی کا قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی 24 گھنٹوں کے اندر جلا وطن کر دیا گیا، اور انہیں شرکچی کے بجائے کتالجہ کی ٹرین میں سوار کرایا گیا، کیونکہ افسران کو خدشہ تھا کہ عوام انہیں دیکھ کر مظاہرے نہ کرنے لگے۔ کتالجہ کے ٹرین اسٹیشن کا یہودی ڈائریکٹر وہ آخری شخص تھا جس نے سلطان کو آخری بار ان کی سرزمین میں تعظیمی سلام کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں عورتوں کو حکمرانی کا اختیار نہیں دیا گیا تھا، مگر عورتوں اور بچوں سمیت عثمانی خاندان کے نئے نویلے دلہا دلہن تک جلا وطن کیے گئے۔ ناظرین اکرام، یورپی بادشاہتیں جن کا تخت الٹ دیا جاتا تھا ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ صرف بادشاہ کو جلا وطن کیا جاتا اور ان کے اثاثے اور استعمال کی اشیاء کچھ عرصے بعد انہیں واپس دے دی جاتی، مگر یہاں معاملہ ہی الگ تھا، اور کمال اتا ترک اور اس کی ینگ ترک حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے خاندان سے نفرت اور دشمنی کی انتہا کر دی۔ روس میں صرف زار کو اس کے بچوں سمیت اس لیے قتل کیا گیا کہ زار کی وائٹ آرمی زار اور اس کے خاندان کو رہا کروانے کے قریب تھی، مگر یہاں تو کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا، مگر پھر بھی عثمانی خاندان کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ عثمانی خاندان مصر جانا چاہتا تھا، جو کہ کبھی عثمانی خاندان کی حکومت کا حصہ رہا، اور اس کی سرحدیں برٹش قبضے کے بعد بھی عثمانی سلطنت کے ساتھ ملتی تھیں، مگر یہاں قابض برطانیہ اور شاہ فواد جو کہ عثمانی سلطنت سے حسد کرتا تھا انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہ دی۔ جب عثمانی خاندان نے شام جانے کی درخواست کی تو کمال اتا ترک کی حکومت نے ان کی درخواست نامنظور کر دی، مگر اس خاندان کے کچھ افراد بیروت میں رہائش پذیر ہو گئے جو کہ اس وقت فرانس کے کنٹرول میں تھا، جبکہ بقیہ یورپ کے علاقوں میں ادھر ادھر بکھر گئے، اور یوں عثمانی شاہی خاندان کو کسی مسلمان علاقے یا ملک کی بجائے آخری حد تک ذلیل کرنے کے لیے انہیں یورپی ممالک میں جلا وطن کیا گیا جو سلطنت عثمانیہ کو کسی وقت خراج ادا کرتے تھے۔ محل چھوڑنے سے پہلے انہیں اتنی بھی مہلت نہ دی گئی کہ یہ اپنے ذاتی گھر، نوادرات یا قیمتی فنی پارے بیچ پاتے۔
اور اسی کا نتیجہ تھا کہ بعد میں عثمانی خاندان کی عورتیں یورپ میں برتن مانجھ کر اپنا گزارا کرتی، اور کچھ نے اپنے قابل اعتماد لوگوں کو ان گھروں اور چیزوں کا قبضہ دے دیا، مگر انہی لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کر کے ان کے سامان پر قبضہ کر لیا، اور جو باقی بچا تھا وہ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جاتے جاتے بھی ان پر ایسے ظلم ہوئے جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں بہت کم ہوئے ہیں، مگر عثمانی خاندان اس وقت بھی اپنی مذہبی روایات اور دیانتداری کو نہیں بھولا، اور آخری عثمانی سلطان نے جاتے جاتے سلطنت کی آخری امانت واپس لوٹائی، جو کہ ایک سگار کیس تھا۔ اوس خان کے یہ جانشین بڑی بے قدری کے ساتھ ترکی سے باہر نکالے گئے۔ جلا وطنی سے پچھلی رات عثمانی خاندان کو یقین ہی نہ تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے سلطنت کے خاتمے اور اپنی جلا وطنی کی افواہیں تو سن رکھی تھیں، مگر ان کا خیال تھا کہ عوام ان سے محبت کرتی ہے اور حالات یہاں تک نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ جلا وطن کیے جا رہے تھے تب بھی ان کا خیال تھا کہ یہ سب وقتی ہے اور وہ واپس آئیں گے۔ اسی لیے اکثر افراد نے اپنا مختصر سامان لیا اور زندگی بھر کی جمع پونجی ترکی میں ہی چھوڑ دی، مگر وقت نے یہ بھی دکھایا کہ عثمانی خاندان کی عورتوں کی یہ جلا وطنی 30 سال اور مردوں کے لیے 50 سال برقرار رہی۔ سلطنت کے شہزادوں کو چونکہ صرف فوجی تربیت ہی دی جاتی تھی، مگر انہیں کسی اور ملک میں جا کر فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور بوڑھے شاہی افراد کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنی گزر بسر کے لیے کوئی نوکری کرتے یا اس عمر میں کوئی پیشہ اپناتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو بڑی بڑی رقوم خیرات میں دیتے، اور اب یہ صورتحال تھی کہ ان کے پاس نہ تو بینک میں کوئی رقم چھوڑی گئی اور نہ ہی کیش ساتھ رہنے دیا گیا۔ اور جلا وطنی کے وقت ان میں سے ہر شخص کو حکومت نے صرف 1000 ٹرکش لیرہ دیے، جن سے وہ اپنے سفر کے اخراجات اور 1 ماہ تک کھانے پینے کے اخراجات اٹھا سکتے تھے۔ اسی لیے اس خاندان کے افراد جلا وطنی کے بعد ہوٹلوں پر برتن دھوتے، بھیک مانگتے یا پھر کوڑے دانوں سے کھانے کی چیزیں تلاش کرتے دیکھے گئے۔ ان میں سے کچھ کی مدد آرمینیائی عثمانیوں نے بھی کی جو کہ یورپ فرار ہو کر آئے تھے، جبکہ عثمانی خاندان کے کچھ افراد بھوک سے مر گئے۔ اس وقت کے کچھ مسلمان معززین، جن میں حیدرآباد موجودہ بھارت کے نواب عثمان علی خان آصف جاہ ہشتم، مصری شہزادے عمر توسو اور شریف مکہ حسین بن علی نے اس خاندان کی مالی مدد کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر وہ مالی مدد ان تک پہنچنے کے بجائے ادھر ادھر بکھر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے یورپی خاندانوں میں شادی کی بھی کوشش کی، تو اتاترک کی حکومت جو کہ جلا وطنی کے بعد بھی ان کی نگرانی کرتی تھی، یہ شادیاں رکوا دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس نے سلطان سلیمان عالی شان کے خاندان کو فرانسیسی شہریت دینے سے انکار کر دیا، اور انہی سلطان سلیمان نے ایک وقت میں شاہ فرانس فرانسس اول کو بچایا تھا۔ بہرحال فرانسیسی حکومت نے انہیں فرانس بھر میں آزادانہ سفر کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ عثمانی خاندان کے صرف وہ افراد خوش قسمت تھے جو کہ گمنامی کی حالت میں مر کر بے نام و نشان قبروں میں دفن ہو گئے، کیونکہ کچھ شاہی افراد کی لاشیں ان کے وفات کے بعد یا تو غائب کر دی گئیں یا پھر سمندر میں بہا دی گئیں۔ اس کے باوجود یہ خاندان عزت و وقار کے ساتھ رہا اور کبھی ترکی کے خلاف نہ تو کوئی لفظ کہا اور نہ ہی کوئی کام کیا۔ عثمانی خاندان کی عورتوں کو 1952 میں عدنان مہندرس کی حکومت نے امن نامہ جاری کیا اور عام معافی نامہ 1974 میں جاری ہوا، جس کے بعد عثمانی شہزادوں کو اپنے وطن واپس آنے کی اجازت ملی۔ مگر عام معافی نامہ ملنے کے بعد بہت کم افراد واپس آئے۔ جوان افراد نے جلا وطن ہونے والے ملکوں میں ہی رہنے کو ترجیح دی، اور جو واپس آئے انہیں ترکی کی شہریت فوراً نہ دی گئی اور خفیہ پولیس کے افراد ان کا پیچھا کرتے رہے۔ اور آج اس خاندان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ترکی زبان اور اپنے مذہب اسلام سے ناواقف ہیں اور یورپی معاشرے میں ڈھل کر اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب بھی ترکی ان کے اثاثے بحال کر کے انہیں تحفظ کا احساس دے سکتا ہے، ان کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ معاشی مجبوریوں کا شکار نہ ہوں اور ترک حکومت پر اعتماد کر سکیں، اور اسی اعتماد کا فائدہ اٹھا کر انہیں پھر سے اسلامی عقائد کی طرف لایا جا سکتا ہے جو وہ سالوں کے اس سفر میں بھول بیٹھے ہیں۔ ناظرین اکرام، وہ عثمانی شاہی افراد ابھی بھی مسلمان ناموں سے ہی پہچانے جاتے ہیں جن کی شادیاں مسلم خاندانوں میں ہو سکیں۔ ان میں وہ عثمانی شہزادیاں بھی ہیں جو کہ بھارت کے نوابوں کے ہاں بیاہی گئی، اور یہ کام عثمانیوں نے بہت اچھا کیا۔ مگر کچھ عثمانی افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے غیر مسلموں میں شادیاں کی، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا تو یہ دیکھیے۔ یہ پرنس میکسیمیلین علی سٹن ہیں جو کہ شہزادی عائشہ گلناب کے بیٹے ہیں، جبکہ ان کے والد کا نام سر نکولس سٹن ہے۔
اور یہی شہزادی گلناف سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد پنجم کی پڑپوتی ہیں۔ یہ 1971 میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام شہزادہ عثمان صلاح الدین اور والدہ کا نام لیڈی ایتھنا جوائے خانم تھا۔ مگر جیسے ان کے والد نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی تو اسی طرح انہوں نے بھی ایک عیسائی مرد سے شادی کر لی، اور اب ان کی موجودہ اولاد اسلامی نام سے بھی محروم ہے۔ اور یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک مثال پیش کی ہے، جبکہ موجودہ تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے حلیے بھی آج اسلامی شناخت سے محروم ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔